اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کریں۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہے وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گی، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو ایک منٹ جو ہے خاموش ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو، گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے، جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔
جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے کہ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو اور اس میں کامل پیروی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ کی۔ یہ صحابہ سے ثابت نہیں، اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، مشتبہات میں آ جائیں گے۔ جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اکتفا کیجیے۔ کیا ان میں کوئی محرومیت تھی کسی شے کی وجہ سے، کم رہ گئے؟ اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کوئی بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے، اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو کیپ آن دی سیف وے، اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے ضمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے، حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا، کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے، تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے، حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے، لیکن صحابہ تو کرتے نا۔ لیکن یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے۔ اب آپ اس پر عقلی دلیل لائیں نقلی دلیل لائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے اصول طے کروا لیجیے، ما انا علیہ واصحابی، دین وہ ہے جو حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ اس اصول کو جتنا پختہ کر لیں گے پھر اس کے حوالے سے بھائی لا ثبوت لا، بس ٹھیک ہے۔ آگے کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی صوفی کی بات، کسی ولی کی بات، کوئی شے دلیل نہیں ہے دین میں۔ کسی دلیل، کسی دینی بات کی مزید وضاحت کے لیے کوئی شے ہو یا سائنس کی بات ہو، اس کا کوئی حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے۔ وہ فلسفے کا مسئلہ ہو، دین کی بات، عقیدے کی بات، عبادت کی بات، اور دعا جو ہے وہ خل عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے، اس میں والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتاب سے آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے۔ اگرچہ یہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرا کمال آباد سے ہو گیا تھا جون 1968، اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی، لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرا کمال آباد سے مسجد شہداء مالروڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کیا۔ اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مالروڈ سے شروع ہوا تھا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک صورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے، لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں صورتوں کی ہے اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں اور تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے دن میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلے لغوی بحث ہے آغا یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا۔ یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی
عام استعمال میں اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ آغا یعود ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعبد یا تعبد، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعبد کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعبد کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے باب استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ، اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنا، لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما، ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے، جو ہمارے ہاں عام بول چال میں استعمال ہے، تعویذ۔ تعویذ سے معنی بھی ہوگے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے یہ اس میں فائد ہے المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے، جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورت قرآن حکیم کی اس کی نمایاں ترین مثال ہے، بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں، الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بلکہ ان کے لیے آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوگی، 2 ایسی بگلیوں کی شکل میں یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں۔ اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور وہ تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعویذ، پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا اس کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے بلکہ بڑی حکیمانہ ہے۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح طرح تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلت ہے، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ ہے کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین و ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی، خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق ہے، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس۔ پھر ایک اس میں اچھی ترتیب دی، سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہ، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ منہ ہو اس کے لیے 4 آیتیں ہیں، اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ اچھی ترتیب۔ سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، اگرچہ آیات 3 ہے لیکن شر کا لفظ ایک مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہیں، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے، مستعاذ بہ اگرچہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کے بعد مستعاذ منہ صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے۔ یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام راضی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے۔
جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا مستعاد یہی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ربط کی تعلق ہے، اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے اس کے لیے جو پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعہ ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 شرور اور یہاں 1 شرط، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہے کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ نہ ہو۔ تیسری توحیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق ہے، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ موجود ہے کہ جس رات کے صورتیں نازل ہوئی، اور حضرت عقبہ بن عامر انصاری یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، بلکہ غالباً سن 7 میں یہ ایمان لائے ہیں، وہی سن جو حضرت ابو ہریرہ کے ایمان لانے کا سن، تو جس رات کی آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی شب میں نازل ہوئی ہیں بیک وقت نازل ہوئی، اور یہ بات بھی خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، یہ بیک وقت نازل ہوئی لیکن جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی، ان کو ایک جوڑے کی صورت دے کر نازل کیا گیا، حالانکہ اس پورے مضمون کو کسی ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ جو صبح کے وقت حضور نے فرمایا حضرت عقبہ بن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تم نے دیکھا آج جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، الفاظ حضور کے الم تری آیات انزلت الليلۃ لم یری مثلہن، ویسی آیات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اور حضور کا یہ معمول بھی ہمیں ہمارے علم میں ہے کہ آپ اس سے پہلے مختلف آپ سے دعائیں منقول ہیں تعوذ کی، مختلف الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف آفات سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے صرف انہی دونوں صورتوں کو معمول بھی بنا لیا، انہی کے ذریعے سے تعوذ، اس لیے کہ اب یہ جامع ترین کا لباس ہے، لم یری مثلہن، ان جیسی تو آیات دیکھی ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ثانوی طور پر اس چیز کو تقویت پہنچاتی ہے یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اجمالاً اس کی روایات صحیح ہیں میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم دونوں، اگرچہ تفصیلات اس کی ان روایات میں ہیں کہ جو دوسری کتابوں میں ہیں، جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ حضور پر نبی بن عاصم نے جادو کیا، اس جادو کے کچھ اثرات بھی عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے، اور ان صورتوں کے نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو ضائع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی، اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ صورتیں مدنی۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اور یہ میں نے سورہ اخلاص کے درس کے ذمن میں عرض کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق ایک جوڑے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں لفظ الصمد کے حوالے سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کے لفظ کے اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز پر کہ تقریباً اجماع ہے، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے، جیسے کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے، اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھ کر لیا تو پہاڑ کے دامن میں آ کر تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو صرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ ظاہر نہ ہو، اس چٹان کو بھی سمجھ کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے انہیں سمجھ کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جا سکتی، تمام آفات سماویہ ہو، ارضیہ ہو، خارجی ہو، باطنی ہو، نفسانی ہو یا یہ کہ مادی ہو، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں، اس سے پناہ طلب کرو کن کلمات سے، قل اعوذ برب الفلق الی آخر سورہ، قل اعوذ برب الناس الی آخر سورہ، تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاص سے، اور اس کے خاص طور پر لفظ الصمد۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے، اور یہ بھی صحیحین کی روایات میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے، اور ان پر یہ 3 صورتیں آپ تلاوت کر کے پھنستے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی وہ ہاتھ ہو، اور یہ آپ کا ایسا مستقل معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض وفات میں، اور جب آپ کی نقاہت بہت بڑھ گئی
پھر یہی عمل حضرت عائشہ کرتی رہی رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس پر وہ پڑھ کر پھونکا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہاتھ پکڑ کر حضور کا، اور وہ آپ کے پورے جسم پر جیسے آپ کا معمول تھا آپ پھینکتے. اس میں یہ تینوں صورتیں حضور نے جمع کی. اور بعض روایات میں لفظ بھی آتا ہے معوذات. یہ تینوں مل کر بھی در حقیقت ایک مضمون کی چونکہ تکمیل کر رہی ہیں. تو میں نے ایک لفظ جو ہے جو حضرات مستقل میرے اس درس میں شریک رہے انہیں معلوم ہے، اس سے سوروں کی میں نے ایک جو اصطلاح ہے اس کو عام کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ دو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے اور پھر ایک صورت ان کے ساتھ منسلک، وہ ایک زمینے کے طور پر ہے یا یہ کہ اس سے پہلے وہ آئی ہے اور وہ پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے اور جوڑا اس کے ساتھ منسلک ہے. اور اس طریقے سے متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں یہ سہ سورے یعنی تین صورتوں کے سب گروپ وجود میں. یہی معاملہ اس سے پہلے سہ سورے کا ہے. قل یا ایھا الکافرون منفرد مزاج کی صورت اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورۃ النصر اور سورۃ اللہب. یہ دونوں در حقیقت اس پیشن گوئی پر مشتمل ہے کہ فتح آ کر رہے گی، محمد کا مشن کامل ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی اور اس کا سب سے بڑا نمایاں چونکہ وہاں فرد ابو لہب تھا اس کے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا. یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے دو پہلوؤں کو بیان کریں گی. مدد آئے گی اور مشن کی تکمیل ہوگی اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ یوک در یوک اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اسی مضمون کا گویا کہ عکس ہے. کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی، ابو لہب کے ہاتھ جو ہے برباد ہو کر رہیں گے. یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ جس میں اعلان برات کیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو اس طرح پر قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں دو سہ سوروں کی شکل میں، سورہ کافرون اور ان کے ساتھ جوڑا سورۃ النصر سورۃ اللہب، سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ جوڑا معوذتین. اور اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں سے سوروں کے جو ابتدائی صورتیں ہیں جو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے دونوں سوروں میں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے. میں نے مثال بھی دی تھی، آج یہ کر رہا ہوں کہ اگر 2 ٹرائنگلز آپ بنائیں اپنے سامنے ہی کاغذ پر، جن میں سے ایک کے اوپر سورہ کافرون اور نیچے کے دونوں زاویے جہاں ہیں وہاں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسرے ٹرائنگل کے اوپر سورہ اخلاص اور نیچے سورہ فلق اور سورۃ الناس. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی. ان کا براہ راست ایک ربط و تعلق ہوگا اور یہی ربط و تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور کے معمولات میں. فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ آپ کا ایک مستقل معاملہ. اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص. بعد ہوا کہ ان دونوں میں بڑا گہرا ربط. پھر یہ کہ سورہ اخلاص کو جہاں کہا گیا سولوں سے قرآن کی، یہ 1/3 قرآن کے مساوی ہے، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یہ بھی 1/4 قرآن کے مساوی ہے. تو ان دونوں صورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے وہ ان سے سوروں کی ترتیب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت نمایاں. اب آئیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے مستعاذ بہ جس کے ذریعے سے استعاذہ کیا جا رہا ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یہ جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. قل کے لفظ کو شامل کیجیے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی. یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں اور ہم ان تینوں آیات پر ایک عبادت کی حیثیت سے غور کریں گے، اس لیے کہ یہ مستعاذ بہ جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی حفاظت چاہی جا رہی ہے. ان میں سب سے پہلے جیسا کہ میں نے اپنے آخری درس میں عرض بھی کیا تھا سورہ اخلاص کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اگرچہ اس سے پہلے درس کے دوران لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی تھی اللہ کی لغوی بحث، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، یا پھر میں نے سورہ اخلاص میں آ کر ان باتوں کو دہرایا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ رب کا جہاں تک تعلق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ الناس. حالانکہ یہ لفظ سورۃ الفلق میں بھی آ چکا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. آج میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی لغوی بحث، اور اس میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال ہے کہ جس میں میں بھی بہت عرصے تک مبتلا تھا، اس لیے کہ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا. حالانکہ یہ لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ابھی ربیانی یہ تربیت سے بنا ہے، باب تفعیل ہے، تربیہ. اب یہ کہ یہ مادہ را با با سے ہے یا را با وا سے ہے، اس میں بڑی بحث اور بڑا اشکال مجھے بھی رہا، اس لیے کہ در حقیقت را با با رب، اس کا اصل مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مالک، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال والا جس کی انویسٹمنٹ ہے. مضاربت اگر ہے، ایک شخص جو ہے اس نے انویسٹ کیا ہے وہ رب المال ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مضارب ہے، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. تو رب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں اس کا مفہوم جو ہے لغوی، مجھے جو اشکال لاحق رہا یہی تھا کہ وہ تو اس کے استعمالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ تو مالک ہونے کے مفہوم میں آتا ہے، رب المال، رب الدار، رب البیت. اس میں رب کا لفظ، اب جیسے خاص طور پر رب البیت،
یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا رب، خانہ کعبہ کی تو کوئی تربیت نہیں، اس کی کوئی پرورش نہیں، اس کا کوئی پالنا پوسنا نہیں، وہاں تو در حقیقت رب کا مطلب مال جیسے رب المال ہے اسی طرح رب الدار ہے، مال والا گھر والا، مال کا مالک رب کا مالک وہ گھر کا مالک۔ لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے میں نے اس پر جب مزید غور کیا تو متعدد الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں یہ را با با جس طریقے سے ہے، اسی طرح شین قاف کاف شق دال سین سین دس، اس سے جب باب تفصیل میں مصدر بنتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر شق سے جو شین قاف یا یہ بھی مادہ ہے، شین قاف یا کا مادہ ہے جس کا مفہوم آتا ہے نامراد ہونا، شقاوت شقی جو نامراد ہے ناکام۔ اب جب سورہ طٰہٰ میں لفظ آیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہاں ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا، وہاں ترجمہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، حالانکہ مشقت کے لفظ کے لیے مادہ آنا چاہیے شین قاف کاف، وہاں شین قاف یا ہے تشقیٰ، یہ ایک اشکال رہا میرے ذہن میں۔ اسی طریقے سے دسا دال سین سین اور دسا یہ جو آیا ہے قد افلح من دساها وقد خاب من قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یہاں پر بھی اشکال ہے۔ تو یہ اشکال ہوا امام راضی کی جب تفسیر میں پڑھ رہا تھا سورۃ الشمس کی، تو انہوں نے بعض ناظرین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مادے در حقیقت دال سین تین اور دال سین یا یہ بہت ایک دوسرے کے برابر ہم مانی ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہی اصول اگر ہم اس کا اطلاق کریں را با با اور را با وا پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں، ان کو علیحدہ مادے بھی کہا جا سکتا ہے، ایک مادہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب تحقیق کی ہے تو عجیب صورت سامنے آئی کہ لغت کے ایک بہت بڑے امام اور خاص طور پر مفردات القرآن کے مصنف اتنی عظیم کتاب لکھنے والے امام راغب اصفہانی، انہوں نے را با با کے مادے کے ساتھ اس میں رب کے ساتھ صرف ربا یربی کو ایک ہی کہا ہے کہ یہ ربا یربی تربیت ہے، اور را با با یہ در حقیقت ایک ہی مادہ، یہ دو مادے علیحدہ ہی نہیں۔ جبکہ فؤاد عبد الباقی اس نے جو کتاب لکھی ہے المعجم المفرس لالفاظ القرآن الحکیم، اس نے بالکل برعکس رب کے ساتھ صرف اربابن ربیون ربانیون ربائب کے لفظ کو جمع کیا ہے، باقی اربا یربی ربا یربی ان سب کو وہ ایک علیحدہ جو مادہ ہے اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان میں جو قرب ہے، ان میں جو تناظر پیدا ہو گیا ہے، اور دو اتنے عظیم جو ہمارے مفکرین ہیں لغت کے ماہرین، ان میں بھی یہ اختلاف پیدا ہوا، تو اس کی بنا پر یہ سمجھیے کہ یہ رب کا مفہوم جو عام طور پر عام ہو گیا ہے پالنے والا پوسنے والا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ را با وا اور را با با یہ دونوں بالکل ہم مانی اور ایک دوسرے کے قریب اور مترادف یہ مادے ہیں۔ اس لیے عام طور پر ترجمہ جب بھی رب کا کیا جائے گا تو پالنہار پروردگار پالنے والا پوسنے والا، بلکہ یہ کہ امام راغب اصفہانی نے تو کہا یہ ہے کہ را با با ہے ہی تربیہ، اور تربیہ کا مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کو حالن فحالن ترقی دینا، درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطۂ عروج تک، اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دینا، یہی رب کا اصل مفہوم۔ اس کے بعد آئیے دوسرا لفظ ملک، اس میں بھی نوٹ کیجئے ملکیت مالکیت اور اس سے آگے ملکیت بادشاہت، یہ بھی مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی اس کی قراءت ہوگی۔ مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ملکیت ہی سے سارا معاملہ ہے۔ جو شے میری ملکیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں حق تصرف کرتا ہوں، جو چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں، اور یہی حق تصرف ایک اجتماعی سطح پر آ کر بادشاہت کا تصور جو ہے اس کو جنم دیتا ہے۔ بادشاہ جو ہے جیسے کہ فرعون کا قول نقل ہوا قرآن حکیم میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو دریا ہیں یا جو نہریں بہ رہی ہیں وہ میرے نظم کے تحت میرے کنٹرول میں۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چاہوں موگا دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، جس کے لیے چاہوں موگا جو ہے اس کے پانی کے لیے میں اس کی اضافہ کر دوں، جس کے لیے چاہوں اس کے اندر کمی کر دوں، یہ میرا اختیار ہے۔ تو در حقیقت ملکیت مالکیت اور ملکیت یہ ایک ہی مادے کی مختلف شکلیں ہیں، اس لیے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہو جو ہستی، وہی در حقیقت اس کی بادشاہ ہے، اس کو اس کے اندر اختیار حاصل ہے تصرف کا کہ جس طرح چاہے تصرف ہے۔ کیا یہاں کچھ گھڑیوں کا انتظام نہیں کیا؟ لوگ کھڑے ہیں، مجھے تو آپ آگے آ جائیے، چاہے جہاں بیٹھ جائے جب تک دریا نہیں آ رہی، لیکن کھڑے رہنا تو دوسری۔ تیسرا لفظ جو ہے الہ، اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میں سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے رب اور ربوبیت، ملک اور ملکیت، اور پھر اس کے ساتھ الہ، اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بچپن میں جبکہ ابھی انسان کو، بچے کو کسی اور شے کا احساس نہیں سوائے سے کہ اس کی احتیاجات، بھوک لگتی ہے، اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے درکار ہے، مطلوب ہے، اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں ہو، اس کی ساری بحث اسی سے ہے۔ بھوک لگی ہے، دودھ ملنا چاہیے، اور جو بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے وہی اس کا منعم ہے، وہی محسن ہے۔ لہذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منسلک ہے،
والدین کے ساتھ اس کا بچے کا بے انی ربط رشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے، اسے تو اپنی احتیاج، اپنی ضروریات، جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں، بس اس کے اپنے اندر سے تقاضا ابھرتا ہے، اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا منعم ہے، وہی اس کا محسن ہے، اور وہ کہا جا سکتا ہے جب بھی اعتبار ہو اس کا نام ہے۔ اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے، آپ خود جائزہ لیں گے اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے یہ میرا کھلونا ہے، جب میرا کھلونا ہے کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں، میں دوں تو ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں دوں، اس کھلونے سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر وہ اس کھلونے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہاں سے اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو گھر کی ملکیت بھی ہے، اور بھی جو بھی انسان کے اندر، اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلق، جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ مجھ سے رکھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے، نفسیاتی پختگی، میں اس کو وہ جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں، جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی 14-15 سال پر، لیکن نفسیاتی بلوغت اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کوئی محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، کوئی مقصود ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کسی شے کے لیے جیوں، کسی شے کے لیے مروں، زندگی محض زندہ رہنے کے لیے نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی نصب العین کے لیے ہو، زندگی کسی مقصود کے لیے ہو، مطلوب کے لیے۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس، جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنے اندر کی نفسیاتی کیفیت جب بلوغ کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب، یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجیے، ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری، اب تک اس کا نقش ہے، اور وہ یہ کہ فتش لقلب کان رفیق، اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کر۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے، اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے کہ عین وقت، ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے اللہم فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ، بس اب اسی کی طرف مراجعت ہے، اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہے، بس وہی، اب یعنی گویا کہ دنیا سے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا، تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو ابھی اور رہے اور چاہے تو آپ برابریت اختیار کریں، آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ کی بات جس حد تک مطلوب کی ہو چکی، اب آپ چاہیں تو رہیے مزید اور چاہیں تو واپس تشریف لے آئیے۔ اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلب کان رفیق وتجول وحدک فی القفار کمسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افما لقلبک من مصیرک من دلیل۔ کوئی محبوب، کوئی جسے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے، یہ کوئی، یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار، اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے۔ آدرش، نصب العین، جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نصب العین بناتا ہے، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے مرتا ہے، کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، کوئی تصور ہے، کوئی عزم ہے، لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ کر دیا۔ یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی آدرش، یہ تین اگر تیزی آپ کے ذہن میں رہیں انسان کے نفسیاتی، ذہنی، فکری ارتقاء، کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات، مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی، یہ ہے سب سے پہلا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے، میں، میری جائیداد، میرے اموال، میری اولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت، میرا ساز و سامان، میرا اختیار، یہ ملکیت، ملکیت، یہ دوسرا تصور ملکیت۔ اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی محبوب، کوئی مطلوب۔ بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں۔ اصل میں انسان کی عقل کی پختگی، یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیے، عقل کی پختگی کیا ہے؟ انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی ہے، سورج کی تمادت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پانی ہے اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں، بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو نہیں ملے گا، یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مسبب الاسباب پر کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک ہستی کی گرفت میں ہے۔ رب وہی والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے آغاز میں، اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس، کل کائنات کا، بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے الحمدللہ رب العالمین، اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں
کہ ہر جگہ پر یہ رب کا لفظ ہے، یہ سب سے پہلے لایا گیا۔ سورہ بقرہ کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے، بالکل ایسے تقولیت میں اپنی احتیاج کا تصور، اپنی ضرورتوں کا تصور۔ لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تبادل سے بخارات جاتے ہیں، وہ بارش بنتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتی ہیں، پھر یہ کہ فصلیں جب ابھرتی ہیں تو پکتی ہیں سورج کی تبادل سے، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا اختیار، میری حکومت، الیس لی ملک مصر، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس، بادشاہ حقیقی اللہ، یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری ہے، یا تو ہم کہیں گے ظاہری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، نشانہ بھی دے دیا ہے، میری جان گویا کہ اس کے قبضے قدرت میں آ گئی، ذرا سی انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان ہی لے لے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، تو معلوم ہوا کہ اختیار مطلق اللہ کا ہے۔ تمام اسباب مادی جمع ہو جائیں تب بھی اختیار ان اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال دے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اگر اذن ہو تو نتیجہ نکلے گا، اللہ کا اذن نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ، مختار حقیقی صرف اللہ، مختار مطلق صرف اللہ۔ اسی تصور سے در حقیقت وہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ کے آج کل تو بہت سے لوگ یہاں سے پیدا ہو گئے ہیں جو قرارداد مقاصد کو ہوپ قرار دیں۔ الطاف گوہر صاحب کا جو مضمون شائع ہو رہا ہے مسلم میں اب سلسلے وار، اس کی پہلی قسم میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ایک ہوپ قرار دیا، ایک فراڈ قرار۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس 20ویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم 10 کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے، پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس وقت بھی ہماری آبادی 10 کروڑ سے متجاوز تھی، اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف سے کم تر حصہ بھی 10 کروڑ سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان 10 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل۔ اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ، حاکمیت صرف ملک، شہنشاہ، الملک القدوس صرف اللہ، اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ اس کا ادا کرتا ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے، اور ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کے مجال ہیں صرف اسی کی طے کردہ حدود کے اندر۔ کسی قوم کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اجتماعی زبان ہے، اس زبان سے الفاظ کا نکلنا، یہ وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں کیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس، بادشاہ۔ اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستحکم ہوتا ہے کہ یہ مذہب نہیں دین ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا، یہ صرف عبادات اور پوجا پاٹ کا اور صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات ہوں، بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اسی سیاسی نظام کے لیے عنوان خلافت ہے، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں، انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اور میں نے ان دونوں الفاظ کو جوڑ دیا تھا لغوی بحث میں، ملکیت اور ملکیت، حاکمیت اور ملکیت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، مادہ ایک ہی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے۔ ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک حقیقی بھی، ملک حقیقی بھی، یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے، انسانوں کے لیے ملکیت نہیں امانت ہے۔ این امانت چند روزہ جس ماس در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میری شے اور میری ملکیت اور میری جائیداد اور میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ، یہ سوائے ایک فریب کے کچھ نہیں۔ ای امانت چند روزہ جس سے باس در حقیقت مالک ہر شے خدا، اور سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی وہ کامیاب۔ یہ دوسرا لفظ ہوا ملک الناس۔ اب آیا ہے وہ لفظ، اس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں سورہ اخلاص کے درس میں، الہ الناس، مطلوب حقیقی وہی، معبود حقیقی وہی، محبوب حقیقی وہی، مقصود اصلی وہی، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کا کوئی نسب العین ہے، جس کا کوئی آدرش ہے، جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے۔
جو محض زندگی کے لیے جینے کے لیے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لیے نصب العین کے لیے جی رہا ہے. اور وہ نصب العین وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان لے گا کہ مطلوب حقیقی محبوب حقیقی سوائے اللہ کے کوئی. یہ ہے آخری منزل انسانی فکر کے ارتقاء کی. لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے قل اعوذ برب الناس. علامہ اقبال نے اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. یزدان کمن داور ہمت مردانہ. یہ کیا اصل میں الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے ذرا آدمی چونک بھی جاتا ہے بات کیا کہی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کمن جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی فصیل کے اوپر چڑھنے کے لیے. انسان پہلے اپنے زور بازو سے کمن کو پھینکتا تھا اوپر. جتنی اونچائی پر جا کر وہ کمن اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جا سکتا ہے. اگر وہ 20 فٹ تک لگے تو آپ 20 فٹ تک ہی جا سکتے, آگے تو نہیں جا سکتے. اگر آپ نے 40 فٹ تک پہنچا لی ہے تو آپ 40 فٹ تک پہنچ جائیں گے. تو پہلے کمن پھینکیے بلند اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے. یہ جو سورہ حج کے اندر فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب گھٹیا ہے تو طالب بھی گھٹیا ہی رہے گا. آدرش پست ہے تو انسانی شخصیت پست رہے گی. نصب العین جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے, لو ہے, تو انسانی شخصیت بھی بہت نیچی سطح پر رہے گی. آدرش بلند ہے, نصب العین بلند ہے, آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے, تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو طرف کو حاصل ہوگا اس کے حوالے سے. اسی کو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب بھی کمزور, مطلوب پست ہے تو طالب بھی پست. کسی نے وطن کو بنایا, کسی نے قوم کو بنایا, کسی نے اولاد کو بنایا. کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے جیتے ہیں, اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد کو. ان کا مقصود و مطلوب اولاد ہے, کسی بات نہیں, کوئی بلند کا نصب العین نہیں. کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات, اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں, اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف کرتا رہتا ہے انسان, اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت, اپنے ہی لیے کوئی وجاہت, یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے. بہرحال پست نصب العین ہوگا, آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی. اعلیٰ اور بلند نصب العین ہوگا, آپ کی اپنی شخصیت کو طرف کو حاصل ہوگا. تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے, پھر میں نوٹ کر دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو. ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء. ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورت ہے, اس کے بعد تصور ملکیت, ملکیت, اختیار, اور اس سے اوپر مقصود, مطلوب, محبوب. اور انسان کے فکر کی پختگی, انسان کی عقل کی جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبریٰ تک, اس کا مظہر کیا ہے؟ وہی ایک ذات, وہی ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, وہی ہے رب, وہی ہے ملک, اور وہی ہے الہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ تو ہوا مستعاذ بہ. اب آئیے مستعاذ بہ. ایک بات اور میں کرا دوں, یہ جو سورہ ہے, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورۃ الناس, ان میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کی بھی اس کی عظمت کا اصل راز پہلی 2 آیات میں. بقیہ 2 آیات میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ملیں گے. لم یلد ولم یولد, لم یتخذ ولدا, یہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں مل جائے گا. اس کی کوئی اولاد نہیں, نہ وہ جنا گیا نہ اس نے جنا. یہ مضمون قرآن مجید میں بتکرار یاد آیا. لم یکن لہ کفوا احد, لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال کسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں. وہی بات ہے. باقی یہ کہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں جہاں سے کہ ہم توحید کی صفات کو اخذ کرتے ہیں, وہی مضمون ہے لم یکن لہ کفوا احد. البتہ ابتدائی 2 آیات جو ہے قل هو اللہ احد, اس لیے کہ یہ لفظ ایک صفت کے طور پر قرآن مجید میں ویسے بھی عربی زبان میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں. عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے نفی میں, کوئی گھر میں کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں. لا یشرک فی حکمہ احد, اللہ اپنے حکم میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا, صرف نفی کے لیے. مثبت طور پر ایک صفت کے طور پر یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. خود قرآن حکیم میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے قل هو اللہ احد. اور اللہ الصمد, تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الصمد کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہی صرف ایک بار. ان دونوں میں اصل عظمت کا راز یہاں ہے سورہ اخلاص کا, اور میں تفصیل سے سورہ اخلاص کو عرض کر چکا ہوں. اس طرح سورہ فلق میں پہلی 2 آیتیں ہی ہیں اصل میں اس کی عظمت والی. باقی یہ کہ بقیہ 3 آیتیں من شر ما خلق کی شرح ہے, اس لیے کہ اور جو بھی کچھ ہے, کوئی حسد کرنے والا ہے, کوئی رات کی تاریکی کے اندر نقصان پہنچانے والا ہے, کوئی کسی اور اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے, من شر ما خلق بات پوری ہو چکی. بقیہ 3 آیات ہیں اس کی شرح, من شر النفاثات, من شر غاسق ومن شر حاسد. اصل میں تو قل اعوذ برب الفلق, اور اس لفظ فرق کے حوالے سے پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج تک سائنس جہاں پہنچی ہے, دی بگ بینگ, یہ فلق کے لفظ کے اندر وہ پورا تصور موجود ہے. ایک دھماکہ ہوا. اب تک تو یہ تصور رہا ہے, نیوٹونین جو فزکس تھی اس کا تو تصور یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی جائے گی. لیکن یہ کہ آج تقریباً اجماع ہے, موسٹ ریسنٹ اس وقت موقف ہے, وہ تو یہ ہے کہ نہیں, ایک وقت میں شروع ہوئی ہے, ایک دھماکے کی صورت میں شروع ہوئی. وہ دھماکہ کا جو لفظ ہے بگ بینگ, واقعہ یہ ہے کہ فلق کا مطلب یہ پھٹنا, کسی شے کا پھٹنا, ایکسپلوژن. اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ شے وجود میں آئی جس کا ماس 0 تھا, لیکن جس میں انرجی انفائنائٹ تھی, بے پناہ انرجی کا پیک, کہ یہ انرجی پیک, لیکن ماس 0.
پھر اسی کی ایکسپینشن شروع ہوئی ہے، کول ڈاؤن کرنا شروع کیا ہے، اور وہ سارے نظریات ہیں آج کے جو اگرچہ کہا تو جائے گا کہ ابھی یہ نظریہ بگ بینگ تھیوری، لیکن اس وقت تک دنیا طبیعیات کے اندر اسے تقریباً ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے جو تقاضے تھے ان کو مختلف طریقوں سے ویریفائی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان میں جو قرب ہے فلق و بگ بینگ اور اسی کا ظہور ہے، یہ کل کائنات، کل یونیورس، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ابھی یہ پھیل رہی ہے، اور اسی میں اگلا مرحلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ جیسے یہ پھیل رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ سکڑنی شروع ہو جائے گی، اور بلیک ہولز کا جو کانسیپٹ ہے، نہ معلوم کتنی گلیکسیز اس طریقے سے ختم ہو چکی کہ وہ پہلے پھیلتی رہی پھر سکڑنا شروع کیا، اور پھر ایک زیرو ہو کر بلیک ہول کی شکل اختیار کر دی۔ بڑے بڑے اسٹار جو ہمارے اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے حجم میں، اور وہ زیرو ہو کر پھر وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کرتی۔ اسی طریقے سے یہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے بگ بینگ سے یہ شروع ہوئی تھی، زیرو ماس لیکن انرجی بے پناہ، اسی طریقے سے یہ بساط لپیٹی بھی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ اس قدر خوبصورت ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کے ہم اس آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ لیں گے جیسے کہ تم کتابوں کے کچھ اسکرول ہوتے تھے کسی زمانے میں، تمہیں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی تصور ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ایک اسپائرل کی فارم میں، جیسے کہ بڑھتا جا رہا ہے دائرہ، پھر جب آپ کی